السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ لو جی، پولنگ کا ٹائم ختم ہو گیا 5 بجے کا، اور ہم آپ کو سب سے پہلے رزلٹ بھی آخر میں بتائیں گے، اور آپ کے ساتھ ہم خوشی کا اظہار بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں باقی خبریں دیتا ہوں، باقی آخر میں آپ کو رزلٹ بتاؤں گا۔ گلگت بلتستان کا آج کام ختم ہو گیا، جیڑا اسی 2 مہینے سے جو ہم کمپین آپ کو بتا رہے تھے، 2 مہینے سے ہم آپ کو خبریں دے رہے تھے، 2 مہینے سے ماحول گرم تھا، نون لیگ پیپلز پارٹی ٹاواں پی ٹی آئی، وہ سب اب ختم ہو گیا ہے، اور اب الحمدللہ رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ رزلٹ ہیں الحمدللہ والے، یہ ذہن میں رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو خبر بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، بریکنگ نیوز، لیکن اس سے پہلے جو دوسری خبریں ہیں وہ تھوڑی سی آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی دوسری خبریں۔ ویسے تو میں آکسفورڈ آیا ہوا ہوں، آکسفورڈ بہت اچھا تعلیمی اداروں کا مرکز ہے، آپ کو پتہ ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی، اور یہ سارا کچھ بہت زبردست چیز ہے، اور ادھر آ کے بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ لندن میں 2 علاقے ہیں، آکسفورڈ اور کیمبرج، تو ادھر آ کے نا بندہ بہت انجوائے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو دکھائیں گے، وقتاً فوقتاً چیزیں دکھائیں گے وہ آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی میں ایک مارکیٹ میں پھر رہا ہوں، میں نے کہا بریکنگ نیوز آپ کو نشر کر دوں، پھر جناب آپ کو یہ والی خبریں بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اب آئیں جی سر، خبر یہ ہے، ڈاکٹر فضل طارق چودھری صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے کشمیر والی، اس کے سارے مطالبات پہ غور کرنے کے لیے، سارے مطالبات ماننے کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے، لیکن وہ اس کمیٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے، وہ مان ہی نہیں رہے کہ جناب یہ کمیٹی کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ دیکھیں نا حکومت کا کیا کام ہے، حکومت نے ان کے 38 میں سے 35 تو پہلے ہی مان لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آج گلگت بلتستان کے پاس آج کے بعد جو ہے نا وہ ساری توجہ جو ہے کشمیر کے اوپر چلی جائے گی، اور اس وقت جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر کی سپریم کورٹ نے، جس میں صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا، لوگوں کو بلایا گیا تھا، اس نے بڑی تیزی کے ساتھ آج یہ فیصلہ جاری کیا ہے، اور کہا ہے کہ جناب یہ جو 12 نشستیں ہیں نا جو مین ہے، یہ صرف اور صرف قانون ساز اسمبلی ہی ختم کر سکتی ہے۔ تو یہی ہم ان کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، یہ فتنہ والوں کو، ان کے بھی فتنے پتہ لگیں گے کہ ان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب کشمیر کا مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہے، اس کو آرام سے حکومت نے بالکل آرام سے کی ہے، اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ آئیں جی سارے مل بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں، اور آج سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ 12 نشستیں جو ختم کرنے کا مطالبہ ہے نا، یہ اللیگل ہے، یہ اسمبلی کر سکتی ہے، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے پاپولر ہیں کشمیر میں، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے، تو لڑیں نا الیکشن، 27 جولائی کو الیکشن ہو رہے ہیں، آپ لڑیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب کتنے 20 دا 100 ہوتا ہے، یہی پتہ چلے گا نا تہاڈا کہ کتنے 20 دا 100 ہوتا ہے۔ تو جناب یہ والی آپ چیز کریں، اور اب آپ کو میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے ویسے، ٹھیک ہے؟ اور عوام کا بھی فیصلہ ہے، اور طارق فضل چودھری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ اب ان کو سکون سے کام لیں، یہ اپنی جناب حکومت کی رینجرز کی لڑائی وغیرہ نہ کروائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اور یہ مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورتحال ہے، یہ بالکل غلط ہے، اب ایکشن کمیٹی کو فوراً مان لینا چاہیے، اور جو بھی صورتحال ہے اس کے مطابق یہ عمل کریں۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ جی اگلا سر جی بجٹ کے حوالے سے خبر ہے، بجٹ میں جناب علی یہ شہباز شریف صاحب نے اور بلاول بھٹو نے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے یہ 28ویں ترمیم لا رہے تھے،
اب انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے حکومت نے کہ جناب ابھی ترمیم کو چھوڑیں، کیونکہ پھر بجٹ پاس نہ ہوا تو حکومت چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب آپ اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب بجٹ کے بعد فوری بعد 28ویں ترمیم وغیرہ وہ ہو جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے نا پھر وہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں یار مجھے ایک بڑا پیارا پودا نظر آیا ہے، تو میں آپ کو نا اس کا نظارہ کرا دوں۔ بہت ہی پیارا پودا ایک نظر آیا ہے، یہ پارک سے باہر نکل کے آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ یہ دیکھو جی پھولوں دے نال بھریا ہوا ہے، اور یہ گلاب کے پھول ہیں، اور یہ پتہ کیسے پھول ہیں، یہ گچھوں کی صورت میں لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ گچھوں کی صورت میں، یہ مجھے بہت اس نے اٹریکٹ کیا ہے، میں نے کہا آپ کو میں دکھا دوں۔ یہ دیکھیں یہ 6 پھول لگے ہوئے اکٹھے، ٹھیک ہے، پیارے ہیں نا، پیارے لگے ہیں نا آپ کو جی۔ تو ہم بات کر رہے تھے سیاسی، بیچ میں سر جی وہ حصے لطافت کہیں یا حسن پسندی کہیں وہ سامنے آتی ہے، تو پھر بندہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی بریک لگا لیتا ہے۔ تو بجٹ کے حوالے سے بجٹ منظور ہو جائے گا 10 تاریخ کو، 2 دن کے بعد بجٹ منظور ہو جائے گا، اور اس میں جناب علی پھر حکومت بعد میں جو ترمیم وغیرہ کرنی ہوگی، کیونکہ ترمیم کرنی ہے 2/3 میجارٹی سے، تو 2/3 میجارٹی سے ترمیم جو ہے وہ پھر حکومت جو ہے نا بعد میں آسانی سے کر سکتی ہے۔ یہ خطرہ انہوں نے کہا جی نہ لو جی، یہ خطرہ، ٹھیک ہے، کیونکہ الیکشن میں بھی تھوڑی آپس میں گہما گہمی اور لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے نا، گلگت بلتستان کے الیکشن میں، تو ادھر بھی تھوڑا سا ماحول بنا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی اس ماحول کو ذرا کول ڈاؤن کرو اور اچھے ماحول میں ہم مذاکرات کرتے ہیں، ٹھیک۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ ٹوٹل 24 سیٹیں ہیں، 23 سیٹوں پر پیپلز پارٹی نے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور 22 سیٹوں پر مسلم لیگ نون نے کھڑے کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور 15 سیٹوں پہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ بھی مختلف نشانوں سے، ٹھیک ہے۔ تو باقی تو آپ ان کو چھوڑے نا، باقی تو کسی کی بات ہی ہم نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کو پہلے امیدواروں کا بھی ہم بتا دیں۔ اچھا جی، الیکشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تازہ ترین خبر دوں گا، لیکن وہ اتنی زیادہ وہ ہے کہ اس کا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سرکاری ووٹوں کی جو گنتی ہوتی ہے نا، سرکار جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں یا جو ادھر ادھر ہوتے ہیں، ان کے جو نا وہ رزلٹ آتا ہے نا، وہ بتایا جاتا ہے، وہ پہلے تھوڑا سا پتہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ رزلٹ کیا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں کیسے کروں کہ وہ، کیونکہ بہت زیادہ ہے اس میں۔ پتہ ہے کیا ہے، مسلم لیگ نون 2700 ووٹ، پیپلز پارٹی 3 ووٹ اور پی ٹی آئی 2 ووٹ۔ یہ اب ماننے والی بات ہے سر جی، مجھے کسی نے بھیجی ہے، میں نے آپ کو سنا تو دی ہے، لیکن میں نے ابھی اس کو کنفرم کرنا ہے۔ کنفرم کروں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جناب علی یہ اتنا بڑا وہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو 2700 ووٹ ملے سرکاری ہیں اور دوسرے بندے کو 3 اور 4 مل رہے ہوں، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا، تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں۔ یہ سر جہاں میں نے رہائش رکھی ہے نا، تو یہاں بالکل قریب اس کے یہ کولی سینٹر ہے، بہت پیارا، ٹھیک ہے۔ یہ اور اس کی خوبصورتی آپ یہ دیکھیں کہ ایسے 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 یہ چورس ہے، یہ ایسے بالکل ہے، یو کی شکل کا ہے، تو یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت زبردست ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہیلو ادھر آ گیا جی، ہیلو سر جی، یہ درخت دیکھیں، چیری ہماری ادھر کتنی مہنگی ہے، ادھر یہ سڑکوں پہ لگی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر سڑکوں پہ لگی ہوئی ہے جی چیری، ٹھیک ہے۔ یہ آکسفورڈ میں جو ادھر میری رہائش ہے نا، اس کے بالکل قریب ہے، یہ میری رہائش ہے جو
موسم بہت اچھا ہے. یہ دیکھیں واک کر رہا ہوں میں, یہ ٹھیک ہے, بہت مزے کا موسم ہے یہ. واہ جی واہ, کیا خوبصورت موسم ہے یہ. موسم دیکھیں, تیری 2 ٹکیاں دی نوکری اے میرا لاکھوں کا ساون جائے. ہائے ہائے یہ مجبوری, یہ موسم اور یہ دوری. ٹھیک ہے جی. تو یہ جناب علی میرا یہ والا گھر ہے سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا, یہ سینٹرل ہاؤس, ویلڈ پارکنگ. مین انٹرسٹ یہ ہے, ادھر سے بھی ہے یہ میری انٹرسٹ, اور ادھر سے بھی ہے یہ. ادھر ایک جیسے ہی گھر ہوتے ہیں سارے. یہ